بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورہ حجرات کی پہلی آیات کے اندر ہم غور و فکر کر رہے ہیں۔ پہلی آیت میں تدبر کیا جا رہا ہے، اس میں کون سی ہدایتیں ہیں، کون سے لطائف ہیں، کون سی باریکیاں ہیں، اس تعلق سے ڈیپلی گہرائی کے ساتھ ہم غور و فکر کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کچھ صورتیں ہم نے کہ بدعتی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتا ہے، اسی طرح مقلد شخصیت پرست جو ایک خاص فرد کو پکڑ لیتا ہے اور دوسری طرف اپنی توجہ نہیں کرتا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہوئے اللہ کی اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر اترتا ہے۔ بدعتی جو صاحب بدعت ہوتا ہے، جو بدعت کو وجود بخشتا ہے، بدعت کو گھڑتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتا ہے؟ آئیے اس کی صورتیں ہم جانتے ہیں۔ بدعتی سے ہم دو سوال کریں گے۔ پہلا سوال کہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے وہ کس لیے کیا ہے؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ دین نامکمل ہے، دین کمپلیٹ نہیں ہے، دین پورا نہیں ہوا ہے، ابھی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری نازل نہیں ہوئی ہے، آپ کے بقول اگر آپ کا مقصد یہ ہے تو ہم کہیں گے اس میں آپ اللہ کے فرمان کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا ہے تو گویا کہ آپ قرآن کے فرمان کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کی آیت پر آپ کو اعتراض ہے، اور یہ اعتراض بہت بڑا اعتراض ہے۔ جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت، بلکہ ایک آیت چھوڑیے، ایک ٹکڑے، بلکہ اس کو بھی رہنے دیجئے، قرآن کے ایک حرف کا بھی اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے عمدن جان بوجھ کر کے تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے، اس کے کفر میں شک کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہ جاتی ہے۔ دوسرا سوال اس بدعتی سے ہم کہیں گے کہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ دین تو مکمل ہے، آپ مانتے ہیں کہ دین مکمل ہے، دین کمپلیٹ ہے، لیکن پھر بھی آپ نئی چیز لے کر کے عبادت کے اندر آئے ہیں، تو یہ بھی قرآن کی مخالفت میں آپ بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اب حق آ چکا ہے، حق آ جانے کے بعد سوائے ضلالت اور گمراہی کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ تو دونوں صورتوں میں ہم بدعتی پہ رد کریں گے۔ یہ تو بدعتی پہ رد ہے۔ آئیے مقلد کو دیکھتے ہیں، شخصیت پرست کو دیکھتے ہیں، جو کسی خاص شخصیت کو پکڑ لیتا ہے۔ ایک خاص شخصیت کو پکڑنے کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اس شخص کے لیے بھی، اور پوری امت کے لیے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اس کو دیکھیے آپ۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، حنفی عالم ہیں، ابو الحسن الکرخی، بہت بڑے عالم ہیں، یہ حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ احناف حنفیوں کے متاخرین میں سے جو رئیس الاحناف ہیں، حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، ان تک ان کی امامت ختم ہوتی ہے۔ ابو الحسن الکرخی رحمہ اللہ
ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کل آیت او حدیث یخالف قول اصحابنا اما مؤول او منسوخ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ آیت، دیکھیے شخصیت پرستی کا نقصان، تقلید کا نقصان کتنا بڑا ہے وہ دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا کتنا بڑا نقصان ہے وہ دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ آیت، ہر وہ حدیث جو ہمارے ائمہ کے قول کے خلاف ہوگی، جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، اس کے علاوہ اور جو بڑے بڑے امام ہیں ان کے خلاف ہوگی، چاہے وہ آیت ہو چاہے وہ حدیث ہو، اگر ان کے قول کے خلاف ہوگی تو کہہ رہے ہیں کہ اما مؤول او منسوخ، یا تو اس کی تأویل ہوگی، یعنی اپنی طرف سے ہم کچھ نئی بات بنا کے پیش کریں گے تاکہ معاملہ نکل جائے، یا یہ کہ وہ منسوخ ہے۔ منسوخ کا مطلب یعنی اس کا انکار کر دیا جائے گا، یعنی کہیں گے یہ آیت منسوخ ہے، پہلے تھی لیکن اس کا حکم اب باقی نہیں ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے تقلید کا۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا نقصان آج دیکھ لیجیے ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، ہمارے کچھ سعودی عرب میں بنگلہ دیشی بھائی بھی ہیں، ہم نے ان سے بھی معلوم کیا، شری لنکی بھی ہیں، ان سے بھی ہم نے معلوم کیا، مالدیپ بہت مشہور ہے، خوبصورت علاقہ ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، بہت اپنے ہندوستان سے سٹا ہوا ہے، وہاں کے بھی لوگ ہیں، ہم نے ان سے بھی معلوم کیا، تو انہوں نے خود بتایا کہ تقلید کا اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے ان کے ملکوں میں، ان کے شہروں میں، کہ آدمی قرآن اور حدیث کی بات سننا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اگر ان کے سامنے آپ قرآن کی بات کہہ دیں، حدیث کی بات کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے امام صاحب کے خلاف ہے، ہم نہیں مانیں گے اس کو، ہمارے امام صاحب نے ایسی بات نہیں کہی ہے، لہذا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب بتائیے یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ بدعتی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہوئے کہیں نہ کہیں شریعت کا انکار کرتا ہے یا کسی جزوی مسئلے کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح مقلد بھی کہیں نہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں آ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھتے ہوئے شریعت کے کسی ایک جزوی مسئلے کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے امت کے اندر۔ آپ نکل جائیے سمجھانے کے لیے، آپ اپنے رشا کے واسیوں کو دیکھ لیجئے، ابھی سمجھانے کے لیے بیٹھیے کسی شخص کو تو اتنی جلدی نہیں مانے گا وہ آپ کی بات، کیوں کہ گھسا دی گئی ہے کہ امام صاحب نے جو کہہ دیا وہ حق ہے۔ اچھا ایک اور اگر کوئی ان سے معلوم کرے کہ دیکھیے قرآن اور حدیث اصل ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں، امام صاحب تو قرآن اور حدیث سے ہی بولتے ہیں، بھائی الگ سے تھوڑا بولتے ہیں، یہ آپ نے سنا ہوگا خود، بھائی امام صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، وہ قرآن و حدیث ہی سے تو بول رہے ہیں، الگ سے تھوڑا نہیں بول رہے ہیں۔ تو اس بات کا تو ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ قرآن و حدیث سے بول رہے ہیں، لیکن ہم کہیں گے ریفرنس تو دیجئے، دلیل تو پیش کیجئے۔ اور ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے اندر یہ خوبی الحمدللہ ہے کہ وہ کسی بھی بات جو کہی جاتی ہے ریفرنس مانگتے ہیں، اس کے تعلق سے دلیل طلب کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ خوبی میرے بھائیوں جو آپ نے پائی ہے یہ کوئی نئی خوبی نہیں ہے، یہی خوبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یہ خوبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یہ خوبی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یہ خوبی امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی کہ کوئی بھی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی تو پہلے وہ دلیل طلب کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ ٹھیک ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ہیں ان کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ان کے بھی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، ان کی فقہ پڑھ کے دیکھیے آپ، کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ذہن والے لوگ نہیں ہیں، لیکن بعد میں لوگوں نے جو چمچے تھے، جو چنے تھے، انہوں نے جو ان کے حاشیہ بردار تھے، انہوں نے ان کی فقہ کو غلط انداز میں پیش کیا ہے امت کے سامنے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، امام مالک رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھیں، چاروں مذہب برحق ہیں، لیکن برحق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہماری امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مومنوں کی ماں اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات، کہ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع میں مسئلہ ایسا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا کہ جب بچہ 10 گھونٹ سیراب ہو کر کے کسی عورت کا پی لیتا تھا، 10 گھونٹ، تو اس کے ذریعہ سے وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی تھی، اور جتنے بھی اس عورت سے نسب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اس پر حرام ہو جاتے۔ شروع میں ایسا مسئلہ 10 گھونٹ کا مسئلہ تھا، لیکن بعد میں ثم نسخن ب5 معلومات، بعد میں اس قول کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب 5 گھونٹ اگر کوئی 2 سال سے نیچی عمر کا بچہ ہے، یعنی 2 سال تک کا بچہ ہے، اگر وہ کسی عورت کا 5 گھونٹ پیٹ بھر کے پی لے، سیراب ہو کر کے پی لے، الگ الگ اعتبار سے، ایک گھونٹ ایک مرتبہ مانا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ماں اپنے بیٹے کو لگاتی ہے تو وہ گھونٹ دودھ پی لے، اب اس کا پیٹ بھر جائے، یہ 1 گھونٹ ہو گیا، دوسری مرتبہ وہ 2 گھونٹ، تیسری، چوتھی، 5ویں، تو 5 گھونٹ اگر کوئی بچہ کسی عورت کے پی لیتا ہے سیراب ہو کر کے، تو ایسی صورت میں اب یہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، اس سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ اس کی رضائی ماں بن گئی، اس نے 5 گھونٹ پلا دیے، اب اس پر یہ عورت بھی حرام ہوگی، اس سے شادی کرنا اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اس کی رضائی اماں بن گئی ہے، رضائی ماں بن گئی۔ اسی طرح اس عورت کی جو لڑکیاں ہیں، جو لڑکے ہیں، وہ سب اس کے بہن بھائی بن جائیں گے، رضائی بھائی بن جائیں گے، حرمت والا رشتہ ہو جائے گا یہاں پر۔ بہرکیف تو شریعت نے جو برقرار رکھا ہوا ہے وہ 5 گھونٹ ہیں، یہ جمہور کا بھی فیصلہ ہے اور یہی راجح قول ہے، لیکن کچھ ائمہ نے یہ بات کہی ہے کہ 1 گھونٹ بھی پی لے تب بھی حرام ہو جائے گا، کچھ ائمہ نے 3 گھونٹ کی بھی بات کہی ہے، کچھ ائمہ نے 2 گھونٹ کی بھی بات کہی ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ ائمہ کی بات مانیں گے کہ دلیل طلب کریں گے؟ نہیں صاحب، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، امام صاحب کی بات مانی جائے گی، اور یہی غلطی ہوتی ہے۔ وہاں پر امام کی بات نہیں ماننا ہے آپ کو، وہاں پر آپ کو دلیل طلب کرنا ہے کہ دلیل کیا ہے، جی ہاں، ریفرنس کیا ہے، آپ دلیل دیجئے تب ہم مانیں گے، اور اگر دلیل موجود نہیں ہے تب نہیں مانیں گے۔ اور یہی ایک اہل حدیث کا بھی طریقہ ہونا چاہیے، جو قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جہاں دلیل آ جائے فوراً مانو، قرآن کی دلیل ہو، حدیث کی دلیل ہو، فوراً مانو۔ تو یہ صورت ہے کہ تقلید کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ آج پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ گمراہی کا سبب میرے بھائیوں شخصیت پرستی ہے، تقلید ہے، بدعت ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے جو لوگ بھی آگے بڑھے ہیں یا تو بدعت میں چلے گئے ہیں یا پھر تقلیدانہ ذہن ان کا بنتا چلا گیا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا ہے اس تعلق سے کل کے درس میں ہم بات رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔